السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اردو لرننگ زون میں استقبال ہے۔ دوستو، آج ہم الطاف حسین خالی کی لکھی ہوئی حمد اور حمد کے خلاصہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ منشی پریم چند کی مشہور کہانی دو بیل کو پڑھنے والے ہیں، اور ساتھ میں ان دونوں یعنی حمد اور مشہور کہانی دو بیل کے مختصر خلاصہ کو بھی جاننے والے ہیں۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے حمد۔ حمد کیا ہے؟ اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور BPSC کے ایگزام میں یہ پوچھا گیا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم ان کے تعارف اور اہم نکات کو جانتے ہیں۔ یہ سبق جو ہے اردو کے مشہور اور بلند پایہ شاعر الطاف حسین خالی کی لکھی ہوئی حمد کے بارے میں ہے۔ آگے ہم جانیں گے اس کے اہم نکات اور حمد کے خلاصہ کو۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا ایک چھوٹا سا تعارف جان لیتے ہیں۔ یہ حمد اردو کے ایک بہت بڑے شاعر الطاف حسین خالی کی تخلیق ہے۔ ٹھیک ہے، اس شعر کے اندر انہوں نے جہاں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے خدا کی صفات کو بیان کیا ہے۔ خدا کی صفات جیسے اس نظم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خوبیوں اور اس کے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرب الہی کا ذکر کیا ہے، یعنی ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بسیرا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے، اور وہ ہر دل کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے حمد کے اندر ایک امید کی کرن کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کریم ہی ہر اندھیرے گھر کا اجالا ہے، وہی ہے جو مایوسی میں امید پیدا کرتا ہے۔ اس شعر کے اندر انہوں نے قدرت کے نظارے کو بھی بتانے کی کوشش کی ہے، یعنی اللہ تعالی کی پیدا کردہ خوشبو پھولوں اور مٹھاس پھلوں میں صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایک عقلمند اور دانا شخص جب اللہ کی قدرت کا نظارہ کرنا چاہے تو انہیں ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کو بنانا انسان کے بس میں نہیں ہے، تو دیکھنے اور سمجھنے کا ایک الگ نظریہ ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کی قدرت کے نظارے کو دیکھنا چاہے تو وہ دنیا کی بنائی ہوئی انیک چیزوں کو غور و خوض کر کے اس کے اندر اللہ کی قدرت کے نظارے کو دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے اس اشعار کے اندر، اس حمد کے اندر جو ہے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ مشکل کا ساتھی کون ہے، یعنی انسان جب بھی کسی مصیبت میں ہوتا ہے اسے صرف اللہ تعالی ہی یاد آتا ہے اور وہی مدد کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کے زندگی میں چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، جس حال میں بھی ہو، اسے ہر حال میں اللہ کو مشکل کا ساتھی ماننا چاہیے، اور انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے ساری چیزیں من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے صبر و توکل سے کام لینا چاہیے۔ ہمہ وقت موجودگی، یعنی انہوں نے اس حمد کے اندر یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ چاہے ہم جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، اللہ تعالی ہر وقت ہمارے پاس ہے اور ہماری حفاظت کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم کوئی بھی برائی کر رہے ہوں یا اچھائی کر رہے ہوں، ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ ان کی سمجھ کی کمی ہے۔ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ ہماری ایک حرکتوں سے واقف ہے۔ یہ ساری چیزیں حمد کا خلاصہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس اشعار کے اندر مرکزی خیال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے
کہ اللہ تعالی کائنات یعنی دونوں جہان، یہ دنیا اور جہان کا واحد خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے اور مالک ہے، یہ مرکزی خیال ہے۔ وہی راجاؤں یعنی بادشاہوں اور پرجا یعنی عوام سب کا پالنے والا ہے، دنیا کے اندر روزی دینے والا، موت دینے والا، حیات دینے والا صرف وہ ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں اس کی قدرت کی جھلک نظر آتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، اور انسان کو ہر حال میں چاہے وہ دکھ ہو یا سکھ ہو صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے مرکزی خیال ہے اس حمد کا۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں دو چار جو ہے مشکل الفاظ ہیں اور اس کے معنی ہیں۔ پرجا کے معنی رعایا اور عوام کے ہوتے ہیں، بسیرا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ یعنی گھر، اور اجالا کے معنی روشنی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں منشی پریم چند کو۔ منشی پریم چند اور ان کے ادبی خدمات کو، جہاں ان کی بہت ساری ادبی خدمات ہیں، وہاں ایک مشہور کہانی بھی ہے جو دو بیل کے نام سے ہے۔ ادبی سرمایہ کی اگر ہم بات کریں تو منشی پریم چند اردو اور ہندی کے ایک عظیم داستان گو ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ہی اہم سوال ہے یہ، اور ہمارا جو ہے ایگزام کے اندر، بی پی ایس سی ایگزام کے اندر یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ ان کی ادبی زندگی کا خلاصہ جو ہے وہ یوں ہے، سب سے پہلے افسانے، ناول اور ڈرامے۔ ٹھیک ہے، افسانے کی اگر ہم بات کریں تو ان کے لکھے ہوئے افسانوں کی تعداد لگ بھگ جو ہے 250 تک پہنچتی ہے۔ یہ سوال کے اندر آ سکتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 12 شاہکار ناول تخلیق کیے جو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں۔ اور ڈرامے کی اگر ہم بات کریں تو ان کے مشہور ڈراموں میں کربلا، شب تار اور رومانی شادی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، یہ بہت ہی اہم جانکاری ہے کہ ان کے مشہور ڈراموں میں کربلا، شب تار اور رومانی شادی شامل ہیں۔ سوال کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ منشی پریم چند کے ڈراموں کے نام بتائیں، یا آپ کو آپشن دیا ہوا ہو سکتا ہے کہ بتائیے کہ کربلا، شب تار، رومانی شادی یہ کن کے ڈرامے ہیں، تو وہاں آپ کا جواب ہو جائے گا منشی پریم چند۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں جو ہے دو بیل جو کہانی ہے اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ یہ پریم چند کی ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی ہے، جس میں انہوں نے انسانوں کے بجائے بیلوں کو مرکزی کردار بنا کر ہمدردی اور وفاداری کا درس دیا ہے۔ سوال کے اندر آپ کا آ سکتا ہے کہ بتائیے یہ جو دو بیل ہیں یہ کہانی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو دو بیل جو ہے ایک کہانی ہے جو منشی پریم چند کی ہے، اور اس میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کہانی کے اندر مرکزی کردار کیا ہے، تو وہاں آپ کا جواب ہو جائے گا کہ اس کے اندر جو مرکزی کردار ہے وہ دو بیل ہے، اور اس کہانی کے اندر جو ہے ہمدردی اور وفاداری کا درس دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کا اہم کردار اور پلاٹ کیا ہے۔ تو اہم کردار اور پلاٹ میں جو ہے ہیرا اور موتی جو ہے سر فہرست ہے۔ یہ اس کہانی کے دو بیل ہیں جو اپنے مالک جھوری، یعنی جھوری جو ہے یہ ہیرا اور موتی کے مالک ہیں، ان سے جو ہے یہ دونوں بیل بے حد محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بیل بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور جھوری بھی ان دونوں بیلوں سے یعنی ہیرا اور موتی سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وفاداری کی ایک مثال دی گئی ہے کہ ہیرا اور موتی کی اپنے مالک کے لیے محبت اور وفاداری بے مثال ہے۔ جب انہیں جھوری کے سالے گیا، ہے نا، یہ گیا نام ہے جو جھوری کے سالے ہیں، کے گھر بھیجا گیا، یعنی ان دونوں کو
گیا کے گھر بھیجا گیا تو وہاں ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گیا کے گھر انہیں خشک بھوسا کھانے کو دیا گیا اور ان سے سخت کام لیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ دونوں بیل وہاں سے بھاگ گئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے معصومیت اور ہمدردی کو بتایا گیا ہے، یعنی اس کہانی میں ایک چھوٹی بچی کا کردار بھی ہے جو بیلوں کو چپکے سے روٹی کھلاتی ہے۔ یہ منظر بچوں کے لیے بہت سبق آموز اور دلچسپ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہاں یہ بتانے والے ہیں کہ منشی پریم چند کے جو ناول ہیں ان میں کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسرار معاہد، ٹھیک ہے، معابد نہیں ہے، معاہد ہے، یہ پہلا ناول ہے۔ سوال کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ اسرار معاہد جو ہے یہ کن کا ناول ہے؟ دیوستھان رہسیہ یہ ناول ہے۔ پریما، جلوہ ایثار، بازار حسن، نرملا، بیوہ، غبن، میدان عمل، گودان، ٹھیک ہے، منگل سوتر، پردہ مجاز اور روٹھی رانی، یہ سارے کے سارے جو ہے منشی پریم چند کے ناول ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں آپ کو جو ہے منشی پریم چند کے افسانوی مجموعے کے نام ہیں، کون کون سے ہیں؟ دنیا کا سب سے انمول رتن، ٹھیک ہے، یہ پہلا افسانہ ہے، ٹھیک ہے، 1907 عیسوی میں شائع ہوا۔ سوز وطن، ٹھیک ہے، پریم پچیسی، پریم بتیسی، یہ ساری وہ اہم کتاب ہیں جو آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ خاک پروانہ، خواب و خیال، فردوس خیال، پریم چالیسی، آخری تحفہ اور دودھ کی قیمت، یہ سارے کے سارے افسانوی مجموعے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں جو ہے منشی پریم چند کے کچھ اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ ان کے افسانہ کی تعداد جو ہے 250 تک پہنچتی ہے، بہت ہی اہم جانکاری ہے یہ۔ ناول کی تعداد جو ہے تقریباً 12 ہے۔ 2 بیل ایک کہانی ہے جس میں 2 بیلوں کو جو ہے کردار بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کربلا، شب تار، رومانی شادی، یہ ان کے ڈرامے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم جانکاری ہے جو سوال کے اندر آپ کے آ سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم نے پڑھا الطاف حسین خالق اور منشی پریم چند کو اور ان کے ادبی خدمات کو۔ آگے ہم پڑھیں گے جگنو جو علامہ اقبال کی ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا حافظ۔